مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں پہ تکلیفیں کیوں آتی ہے، مسلمانوں پہ بلائیں کیوں نازل ہوتی ہے، مسلمانوں پہ مشکلیں کیوں آتی ہے، اسی کا حل چاہتے ہو نا تو آؤ احد کے میدان میں چلتے ہیں۔ میدان احد ہے، احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے آقا اپنے اصحاب کی ایک ٹیم جمع کرتے ہیں اور چند صحابہ کرام کو ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر تم لوگ دیکھنا کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں تو اس وقت بھی تم کو ٹیلے سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت بھی تمہیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تک میں نہیں کہوں گا اس وقت تک تم کو نیچے ٹیلے کے نیچے پہاڑ کے نیچے نہیں آنا ہے۔ اور چند نوجوان صحابہ کو میرے آقا نے وہاں کھڑا کر دیا۔ اب احد کی جو جنگ تھی وہ بڑی خطرناک جنگ تھی، اس لیے کہ بدر کی جنگ میں مکے والے جنگ ہار چکے تھے، 70 لوگوں کے قتل کا صدمہ برداشت کر چکے تھے۔ بدر کی جنگ میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار سرگنا جو ان کے طاغوت مارے گئے تھے۔ اب ان کو غصہ تھا، ان لوگوں نے منتیں مانگ مانگ کر کے آئے تھے کہ احد میں تو اس کا بدلہ لیں گے، بدر کا بدلہ احد میں لیں گے، بدر کا بدلہ احد میں لیں گے۔ جس کا باپ مرا تھا اس نے باپ کا بدلہ لینا تھا، جس کا بھائی مرا تھا اس نے بھائی کا بدلہ لینا تھا، جس کا بیٹا مرا تھا اس نے بیٹے کا بدلہ لینا تھا۔ غرض کے بدر کی جنگ نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، ان کو دھول چٹا دیا تھا، ان کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ ان عرب کے سورماؤں نے جن کو اصحاب رسول کہتے ہیں، جن کو صحابہ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، دین آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا، بڑی تکلیفیں بڑی مصیبتیں جھیلی ہے میرے نبی نے، ان کی اہل بیت نے، ان کے پاک اصحاب نے۔ بہرحال تو احد کی جنگ میں اللہ اکبر 1000 کا لشکر مکے والے لائے ہیں۔ اللہ احد کی جنگ کے اندر حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، وہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ احد کے میدان میں آتے ہیں۔ 1000 تو بدر میں آئے تھے، اس کے 3 گنا زیادہ احد کے میدان میں آئے تھے، اللہ اکبر۔ اور ان 3 گنا میں سے جو ہے وہ 1 گنا بھی جو ہے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اتنی فوج نہیں تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس انتظامات تھے، ٹھیک یہ کیفیت تھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ بھوکے پیٹ تھے۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ ان کے گھروں کے اندر کئی دن کے چولہے نہیں جلے تھے، پھر بھی وہ گھر سے نکل کر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ ایسے میں میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم پہاڑ سے نیچے مت اترنا۔ اور جنگ جب شروع ہوئی تو مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے وہ بڑے بڑے صنادید، وہ بڑے بڑے طاغوت جو اب بھی غرور کے اندر اپنی تلواروں کو جو ہے وہ انتقام کی آگ میں تپا کر کے لائے تھے، وہ مسلمانوں کو توڑ دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ان مٹھی بھر مسلمانوں نے مکے والوں پر، مکے کے مشرکین پر حملہ کیا، ایک ہی حملے کی تاب نہ لا کر، بیبیاں چھوڑ کر، مال چھوڑ کر، سواریاں چھوڑ کر، جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے، کپڑے لتے چھوڑ کر سب بھاگے۔ جب بھاگے میدان پورا خالی ہو گیا۔ ایک ہی بار میں ان جوانوں نے، میرے نبی کے پاک اصحاب نے، میرے رسول اللہ کے صحابہ نے ان کے چھکے چھڑائے۔ بدر کا روب تو تھا ہی، احد کے اندر وہ جم کر کے حملہ کیا کہ وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگے۔ وہ تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، گویا کہ جنگ مسلمان جیت چکے۔ اب بہت غور سے سننا، میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آج کے دنیا کے اس ماحول کے تناظر میں سننا اور غور سے سننا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، واقعات کتابوں میں بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، لیکن واقعے سے ہمیں سبق کیا لینا ہے اس کی طرف آپ کو توجہ کرنا ہے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر مکے کے مشرکین بھاگ گئے تو ادھر صحابہ کرام نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر کیا ہوا، 2 گروپ ہو گئے ان دونوں صحابہ کی جماعت کے اندر جو پہاڑ پہ کھڑے تھے۔ پہلے تو ان کے اندر 2 گروپ ہوئے۔ نمبر 1، ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ
کہ ہمیں اب ٹیلے سے نیچے اتر جانا چاہیے کیونکہ جنگ ختم ہو گئی اور ان کی تعداد زیادہ تھی. دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں، کیا تم کو یاد نہیں اللہ کے رسول نے بار بار تنبیہ کی کہ ہم گاجر مولیوں کی طرح کٹیں، پھر بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں پھر بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا. جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو ہم پہاڑ کے نیچے نہیں اتریں گے. تو دوسرا گروپ ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو تم فرمان کو سمجھنے میں جو ہے وہ اس کی مراد تک نہیں پہنچ پا رہے ہو. یہ حکم اللہ کے رسول کا اس وقت کے لیے تھا جب تک جنگ جاری تھی، جب تک جنگ کی شروعات تھی. اب تو جنگ ختم ہی ہو گئی تو یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ فرمان کب تک کے لیے تھا؟ جب تک کہ جنگ جاری تھی تب تک کے لیے تھا. اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہمیں نیچے اتر آ جانا چاہیے. اللہ اکبر. تو جو دوسرا گروپ تھا جو تھوڑے تھے انہوں نے کہا دیکھو تمہاری جو مرضی آئے کرو، ہم اتر کر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اللہ کے رسول ہمیں خود بلا نہ لیں. حضور نے کہا میری اجازت کے بغیر مت آنا. اب ہم قیامت تک کھڑے رہیں گے جب تک حضور نہ بلا لیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں آنا، ہم یہی کھڑے رہیں گے. انہوں نے کہا تم اس مراد تک نہیں پہنچ